اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا رشدنا یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ علی احسانہ کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم عقیدہ اہل السنہ والجماعت کو دیکھ رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دو مختصر سی باتیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ ہم جب بھی کوئی اہم بات شروع کرتے ہیں، خاص کر آپ نے دروس میں یہ دیکھا ہوگا، تو ہم حمد سے اور صلوات سے شروع کرتے ہیں۔ مکاتیب میں ایک گروہ ہے جو کیا سمجھتا ہے کہ صرف بسم اللہ بہت ہے، کچھ لوگ ان میں بھی پورا حمد اور درود لکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کا نام شامل کر کے اور اللہ کی حمد شامل کر کے۔ بسم اللہ خود بھی حمد ہے، اور بسم اللہ کے بعد اکثر جس طرح بھی میں نے پورا الحمدللہ رب العالمین بولا تھا، اکثر حمد باقاعدہ بھی شامل کی جاتی ہے خطبوں کے شروع میں، دروس کے شروع میں۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ایک حدیث ہے جس کو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حسن ہے، اور کچھ کہتے ہیں صحیح ہے۔ مگر اگر ضعیف مان بھی لیں تو اسی سے ملتی جلتی حدیث انڈیویجول مختلف کاموں کے اوپر بھی مل جاتی ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ہر اہم کام، اینی میٹر آف امپورٹنس، کل امر ذی بال، کہ جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع ہو، اور کچھ ورژنز میں آپ کو بسم اللہ کے بغیر کے الفاظ بھی مل جاتے ہیں، وہ کام جو ہے نامکمل، ناکارہ رہ جاتا ہے۔ یہ حدیث کچھ حضرات نے ضعیف کہی ہے، جیسا میں نے بولا ہے، کچھ نے صحیح بھی کہی ہے اور کچھ نے حسن بھی کہی ہے۔ مگر ہمیں انڈیویجول مختلف چیزوں پر بھی بسم اللہ کا حکم مل جاتا ہے، اللہ کا نام لینے کا حکم مل جاتا ہے۔ تو جنرلی سپیکنگ فیصلہ یہی ہے کہ ہر اہم کام، اور بہتر ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اور اللہ کی حمد کو شامل کیا جائے۔ ایک تو ہم اللہ کا نام شامل کر لیتے ہیں، ذکر ہو جاتا ہے اللہ کا۔ دوسرا، ہم اللہ سے ایک طرح سے انڈائریکٹلی دعا بھی مانگ لیتے ہیں، اور بسم اللہ کی تفسیر میں آپ کو اکثر جو دو تین قول ملیں گے، ایک قول یہ ہے کہ یہ دعا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی یاد کرا دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کیا میں جو کام کر رہا ہوں میری نیت کیا ہے، اور میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کیا ہے۔ دوسرا، ہم صلوات پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیت آپ سب کو ہی پتہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، اور پھر ہمیں حکم ہے کہ ہم بھی بھیجیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو ہم ساتھ ہی صلوات بھی بھیجتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت ہم پر، جس کو ہم پانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آخر میں ہم انسان ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور صلوات پڑھتے ہوئے ہم اس نعمت کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر بھی عمل کرتے ہیں، اور پھر اپنی نیت کو جانچتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جس طرح سے عمومی طور پہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی یا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج یا صلوات بھیج، تو یہاں پر عاجزی کا بھی بیان ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو صلوات بھیج جیسے ان کا حق ہے، کیونکہ ہم ویسا صلوات نہیں بھیج سکتے، بالکل جیسے ہم ویسی عبادت نہیں کر سکتے جیسے عبادت کا حق ہے، اسی طرح ہم صلوات بھی ویسا نہیں بھیج سکتے جیسا ان کا حق ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ اس کی تشریح کی گئی ہے، ورنہ اوبویسلی ہم کہتے تو اس لیے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ درود دیا، اللہم صلی علی محمد، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل السنہ والجماعت میں، اور یہ بات آپ کو صحیح مسلم کے مقدمے میں مل جائے گی، ہم لوگوں کی سند دیکھتے ہیں، چین آف نریشن، حدیث میں بھی دیکھتے ہیں، علوم میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا تمہارے استاد کون، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، اور یہ پوری لڑی جا کے ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے۔ اور حدیث میں بھی ہم یہی پوچھتے ہیں تم نے کس سے حدیث سنی، اس نے کس سے حدیث سنی، اس طرح کر کے۔
اور صحیح مسلم میں علماء کے اقوال موجود ہیں کہ سند دین سے ہے اور ہم سند کے بغیر دین نہیں لیتے، تاکہ کوئی جھوٹ نعوذ باللہ یا کوئی سنی سنائی بات نعوذ باللہ ہمارے نبی سے منسوب نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات کی بنیاد بہت سی ان احادیث پر ہے جن میں سنی سنائی پر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو مانے، اس پر عمل کرے۔ اس مفہوم میں ایک حدیث ہے، اور دوسری آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جو مجھ سے جھوٹ منسوب کرے گا، اور یہ ساری حدیثیں صحیح مسلم کے مقدمے میں مل جائیں گی۔ تو عالم دین کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ صحیح بات کو غلط سے علیحدہ کرنا ہے۔ دوسرا اس کا کام ہے کہ اس نے پھر اس کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے تاکہ فیصلہ بھی صحیح کرے۔ ہاں، اگر وہ کوشش پوری کرتا ہے اور فیصلہ اپنی طرف سے ٹھیک کرتا ہے اور اتنا مخلص ہے حق بات کے ساتھ کہ اگر اس کو بعد میں علم ہو کہ اس سے غلط فیصلہ ہوا ہے تو واپس کر لے گا فیصلہ اپنا، تو پھر غلط فیصلے پر اس کو اجر ہی ملتا ہے۔ یہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہے۔ مگر جو صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کو 2 گنا اجر ملتا ہے اس کے، کیونکہ اس کی کوشش سنسیئر تھی۔ ہاں، اگر اس کی کوشش میں پہلے سے کوئی کھوٹ تھا دل میں تو پھر وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور ہم کیونکہ سند سے ہر چیز لیتے ہیں، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم ایک باقاعدہ اسکالرلی ٹریڈیشن سے چیزیں لیتے ہیں، اس لیے ہم اہل السنہ والجماعت ہیں۔ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے فیصلے جیسے ہمیں ان کے شاگردوں سے ملے ہیں۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ اہل السنہ میں جب کوئی پڑھنا شروع کرتا ہے، ہم متون سے شروع کرتے ہیں، جیسے تحاویہ ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اور ہم متون سے بڑھتے بڑھتے آہستہ مزید گہرائی میں بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی شخص اس علم کی گہرائی اور وسعت تک پہنچ جائے کہ وہ اجتہاد کے قابل ہو۔ وہاں پر خاص کر نئے امور میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر کہیں وہ اختلاف رکھتا ہے اپنی فقہ کے مشہور سے، کسی اور فقہ کے کسی فیصلے کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ بھی مکمل ادب کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم سند سے علم لیتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں کسی شیخ سے یا عالم سے، ان کے پاس اس کتاب کے مصنف تک سند ہوتی ہے، اور پھر اس مصنف سے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس مصنف کی سند جاتی ہے۔ یعنی بخاری آج کل جب لوگ پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو کہیں کسی ادارے سے یا کسی شیخ سے سند ملے گی بخاری پڑھانے کی، اس کی باقاعدہ سند ہوگی اس سے لے کر امام بخاری تک، اور پھر امام بخاری سے ان کی ساری حدیثوں کی سند جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی علم ہم پڑھیں گے تو اس علم کے علماء تک ہماری سندیں جائیں گی، اور ان سے آگے اللہ کے نبی تک سند جائے گی۔ اور بیسیکلی جو جامعات ہیں ان کو بنانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف علوم کے جو ایکسپرٹس ہیں جن کے پاس یہ سندیں ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں، تاکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس طرح سے نہ پڑھنا پڑے بیسیکلی۔ اور اپنے علماء کی سند کو بیان کرنا یا اس سند کا ادب کرتے ہوئے پڑھنا، اور اس سند کو بیان کر کے پڑھنا، ایک طرف جہاں یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم سند دیکھتے ہیں، وہیں پر یہ شکر کی بھی بات ہے۔ اس لیے امام طحاوی، اب آپ دیکھیں گے جب وہ شروع کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر شروع اس طرح کی ہے، ھذا ذکر بیان عقیدۃ اہل السنۃ والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ۔ یہ بیان ہے عقیدہ اہل السنت والجماعت کا، طریقے پر فقہائے ملت کے۔ ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی، 3 نام لیتے ہیں، یہ 3 بڑے فقہاء ہیں جن کا انہوں نے نام لیے۔ وہ ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری، امام ابو یوسف جو بڑے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، اور وہ ابی عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی جو ان کے امام ابو حنیفہ کے دوسرے بڑے شاگرد تھے، جنہوں نے بعد میں امام ابو یوسف سے بھی پڑھا تھا اور جنہوں نے کتاب الآثار لکھی تھی۔ امام ابو حنیفہ کی جو روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، ان پر جو کچھ مسانید وغیرہ، ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ کتاب کتاب الآثار ہے امام محمد کی۔ امام محمد نے موطا کی بھی موطا امام مالک بھی، کیونکہ امام مالک سے بھی انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے موطا امام مالک کا بھی ایک نسخہ ان کی سند سے بھی آتا ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے دیگر شاگردوں کی روایتیں وغیرہ ان سب کو اب جمع بھی کر دیا گیا ہے، ایک عربی میں باقاعدہ کتاب چھپی ہے، اچھی خاصی طویل کتاب، ساری احادیث امام ابو حنیفہ کی جو ہے ان کو اکٹھا کر کے۔
تو امام طحاوی نے اپنے بڑے اساتذہ، اوبیسلی وہ ڈائریکٹلی ان کے شاگرد تو نہیں ہیں، مگر اپنے بڑے اساتذہ جو اپنے بڑے امام ہیں ان کو مینشن کر کے شروع کیا ہے۔ ایک تو سند کی بات ہے کہ سند بیان کی ہے کہ میں ان سے سیکھے ہوئے علم کے مطابق آپ کو عقیدہ اہل السنہ والجماعت بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا اس میں نے کہا شکر کی بات، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، ابو داؤد میں یہ روایت ہے۔ اس میں دوسری بات پھر یہ ہے کہ وہ یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو میں نے اہل السنہ کا عقیدہ لکھے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہم نے ان سے سیکھا، انہوں نے صحابہ سے سیکھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے اوپر اگر کوئی ایکسپلینیشن وقت کے ساتھ آئی بھی ہے وہ صرف ضرورت کی وجہ سے آئی ہے کہ کسی نے ان کی بات کو غلط سمجھا تو ہم نے ایکسپلین کیا کہ نہیں ایسے نہیں ہے ایسے۔ دوسرا یہاں سے وہی عاجزی کی بات ہے کہ کوئی میرا کمال نہیں، میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، انہوں نے مجھے سکھایا ہے اور اب میں وہ علم آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں، عاجزی کی بات ہے۔ اچھا پھر وہ تینوں کا نام لینے کے بعد وہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے، شروع زمانے میں اسلام کے یہ فکس نہیں ہوا تھا کہ رحمت اللہ علیہ اولیاء اور علماء کے لیے اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے، یہاں تک کہ امام بخاری میں آپ کو کچھ صحابہ کے ساتھ، خاص کر آئی تھنک اہل بیت کے ساتھ علیہم السلام بھی کچھ نسخوں میں مل جاتا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ ایسے ہی کیا جائے کہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ، رحمۃ اللہ علیہ اولیاء علماء کے ساتھ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ایک رواج کیونکہ پڑ گیا ہے، خام میں کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس زمانے میں یہ فکس نہیں ہوا تھا، اس لیے امام طحاوی نے یہ کہہ کر کہ یہ بیان ہے عقیدہ اہل السنہ والجماعت کا بمطابق مذہب کے، بمطابق تعلیمات کے، ہماری اس ملت کے فقہاء کے، جو ابو حنیفہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں اور امام محمد ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں مگر ان تین کا انہوں نے نام لیے کیونکہ ان کے بڑے اساتذہ میں اور ان کے ائمہ میں شامل ہیں، اور پھر ساتھ میں ان کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب کے ساتھ راضی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ اصول الدین، اور جو وہ مانتے تھے دین کے اصولوں کے بارے میں، وَيُدِينُونَ بِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جس کے مطابق یا جس عقیدے کے اور ذریعے وہ اللہ کے آگے اپنا دین قائم کرتے تھے بیسیکلی، کیونکہ دین کے لفظ دین کے بہت وسیع اور گہرے معنی ہیں، تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کو ہم سبمیشن کہتے ہیں بیسیکلی، اطاعت کے معنی میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اصول ہیں دین کے جو عقیدہ اہل السنہ والجماعت ہے، بمطابق ان تعلیمات کے جو ہمیں اپنے ائمہ سے ملی ہیں، جن کے ذریعے ہم نے صحابہ کی تعلیمات حاصل کی ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور یہ وہ تعلیمات ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے ائمہ نے پھر اپنا دین قائم کیا۔ یہ ان کی سٹارٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک دو الفاظ ہیں جن کی وضاحت پھر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ، لفظ عقیدہ جس روٹ سے نکلتا ہے، کیونکہ عربی میں آپ کو پتہ ہے 3 لیٹر روٹس ہوتے ہیں اکثریت، جن میں سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں مگر عمومی طور پہ 3 لیٹر روٹس ہوتے ہیں۔ جس روٹ سے عقیدہ لفظ نکلا ہے اس کا معنی ہے گرا باندھنا، کیونکہ عقیدہ وہ ہے جو آپ اپنے اندر پختہ کر کے باندھتے ہیں، جس پر آپ اپنی زندگی پھر قائم کرتے ہیں۔ جب ہم عقیدہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ عقائد ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، جس کو انگریزی میں بلیف کہتے ہیں، اور جب ہم عقیدے پہ بات کرتے ہیں اس میں عقیدہ شامل ہے، عقیدے کی تفصیلات شامل ہیں، یا وہ علم شامل ہے جس میں ان پر بحث ہوتی ہے۔ عقیدہ اور اس عقیدے کی تفصیلات کہ ہم نے کیا ماننا ہے، اور وہ سائنس یا وہ علم جس میں اس کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کیا جائے، ثابت کیا جائے۔ اس کو علم العقائد بھی کہتے ہیں، اس کو فقہ الاکبر بھی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ الاکبر کا اس کو نام دیا تھا۔ اس کو علم اصول الدین بھی کہتے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا انہوں نے پیچھے کہا تھا وما یعتقدون من اصول الدین۔ اس کو علم التوحید والصفات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی سب سے پہلی بحث اور سب سے اہم بحث توحید پر اور اللہ کی صفات پر ہے۔ اس کو علم النظر والاستدلال اور علم الکلام بھی کہا گیا ہے۔ علم الکلام شروع میں کسی اور چیز کو کہا گیا تھا، بعد میں اس علم کا بھی نام لگ گیا۔ اس لیے کچھ لوگ جب کہتے ہیں کہ شروع کے کچھ علماء نے علم الکلام کو پسند نہیں کیا یا برا کہا ہے، وہ اصل میں یہ والا علم الکلام نہیں ہے، وہ دوسرا علم الکلام ہے۔ علم الکلام اس کا بھی بعد میں نام لگ گیا کیونکہ شروع میں جو بحثیں ہوئی تھیں ان میں ایک بحث کلام پر ہوئی تھی، اور بھی وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ اس کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں، مگر وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم ٹو دا پوائنٹ رہیں گے۔
علم العقائد میں ہم جو عقیدے ہم تک آئے ہیں اللہ کے نبی کی تعلیمات میں جو ہیں، جو اللہ کے نبی سے ہمیں عقیدے حاصل ہوئے ہیں، جو ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ہمارے ائمہ تک آئے اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچے، ہم ان پہ بحث کرتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر کائنات کی حقیقت، نیچر آف ریالٹی، اور اللہ اور اس کی صفات، الہیات ساری آ گئی، اور کائنات اور اس کی حقیقت میں باقی ہر چیز آ گئی، فرشتے، نبی، سب کچھ آ گیا، یعنی حقیقت کیا ہے اس کائنات کی۔ اور علم العقائد کے ذریعے سے ہم شبہات کو دور کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر کے اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور اس طرح سے کامیاب ہو سکیں۔ دوسرا لفظ جو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے اہل السنہ والجماعت۔ اس کے لفظی معنی ہیں وہ لوگ جو سنت پر ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور جماعت پر ہیں۔ جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت اور ان کے بعد ان کے شاگرد تابعین، اور پھر ان کے آگے ان کے شاگرد جو صحیح راستے پر صحابہ کی تعلیمات پر تھے۔ اور اس پر ہمیں مختلف احادیث مل جاتی ہیں، صحیح بھی ضعیف بھی۔ جس طرح ایک حدیث ہے ید اللہ مع الجماعہ، اس کی کچھ ورژن ضعیف بھی ملتی ہیں، صحیح بھی ملتی ہیں۔ پھر ایک وہ ہے سنن ترمذی میں کہ فعلیہ جس کے آخر میں آتا ہے فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ وہ ایک زمانے کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کو وہ زمانہ ملے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ میری سنت پر قائم رہے اور میرے بعد جو آنے والے خلفاء ہیں جو ہدایت پر ہیں ان کے راستے پر رہے۔ تو اہل السنہ ہم اسلام کا سب سے بڑا گروہ بھی ہیں، اور ہم صحیح گروہ ہیں جو صحابہ کی تعلیمات پر ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اسلام کا مین سٹریم اور آرتھوڈاکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی فرقوں کو ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بات میں غلطی پہ ہیں۔ مذہب جو لفظ ہے، جو نے کہا ہے نا کہ ہم ان فقہا کے مذہب پر ہیں، مذہب راستے کو یا طریقے کو کہتے ہیں، مگر یہ عمومی طور پر جو ہمارے فقہ کی جو 4 فقہیں ہیں ان کے لیے، یعنی سکولز جو ہیں ہمارے لاء کے، ان کے لیے یا تعلیمات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم حنفی مذہب بھی کہہ سکتے ہیں، حنبلی مذہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ فقہا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ فقیہ کا پلورل ہے، فقیہ کی جمع ہے۔ فقیہ فقہ کا اسکالر ہوتا ہے۔ لفظ فقہ کے لفظی معنی گہرے علم یا علم جس میں بہت گہرائی ہو، اس معنی میں جاتا ہے۔ اس کے ایگزیکٹ لفظی معنی آپ کسی اچھی لغت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی فقیہ وہ ہے جس کے پاس بہت گہرا علم ہے، بہت گہری سمجھ ہے۔ اور اس کی ایک وجہ پاسبل ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے اپنی ٹریڈیشن سے کہ فقہ کو فقہ اس لیے کہا جانے لگ گیا کیونکہ اوبیسلی جب اللہ کے نبی کہیں کہتے ہیں یا ہم دعا میں کہتے ہیں کہ اللہم فقہنا فی الدین، تو اس میں ہم گہرے علم کی بات کر رہے ہیں، مگر فقہ جو لاء کا علم ہے اس کو فقہ اس لیے کہا جانے لگا کہ فقہ کو اپلائی کرنے کے لیے، فقیہ بننے کے لیے صرف علم ڈھیر سارا ہونا نہیں ضروری، علم کے اوپر گہری سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ یہ سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ کب کس طرح اس کو اپلائی کیا جائے گا اور کب کس طرح اس کو اپلائی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو بندہ سمجھ کر اس سے حکم اخذ کرنے کے قابل ہو، اس نے اساتذہ کے ساتھ وقت لگایا ہو، وہ فقیہ بن گیا ہے۔ یعنی جو اس لیول تک اس کی سمجھ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا علم کوانٹٹی میں بھی اتنا ہے، کوالٹی میں بھی اتنا ہے۔ اور اصول الدین جو لفظ استعمال ہوا ہے، اصول بنیاد یا فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں۔ تو اصول الدین لفظ جو ہے عقیدے کے لیے بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ عقیدہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے بغیر یا جس میں اگر کمزوری یا کھوٹ آ جائے تو آپ خطرے میں ہیں کہ یا تو آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، یا اگر وہاں سے نہیں تو کم از کم اہل السنہ کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ تو ہم جو اصول الدین پڑھنے لگے ہیں یہ وہ ہیں جو ہمارے نزدیک مسلمان اور مسلمان کے اندر مزید اہل السنہ میں سے ہونے کے لیے یہ عقیدے آپ کے ہونے چاہیے۔ لفظ دین جو ہے اس کو انگریزی میں اکثر ریلیجن کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے معنی بہت وسعت رکھتے ہیں، بہت گہرے معنی ہیں اس کے لفظی معنی میں مثال کے طور پہ قرضہ کے معنی آ سکتے ہیں، سبمیشن کے معنی آ سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینے کے معنی آ سکتے ہیں، اطاعت کے معنی آ سکتے ہیں، عمل کے معنی آ سکتے ہیں، قانون کے معنی آ سکتے ہیں، جزا کے معنی آ سکتے ہیں، اور ججمنٹ کے معنی آ سکتے ہیں۔ اس لیے یوم الدین، وہ دن جس دن جزا دی جائے گی اور جج کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو قرضہ والا معنی ہے نا، ڈیٹ والا معنی،
ایک اردو والا قرضہ ہوتا ہے، عربی میں یہ لفظ بھی زیادہ گہرا ہے، ڈیٹ جو ہے نا، جس کو ہم انگریزی میں ڈیٹ کہتے ہیں۔ اب ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سارے معنی ڈیٹ سے نکلتے ہیں، کیونکہ زندگی خود ہم پر ایک بہت بڑا قرض ہے، اس کی وجہ سے عمل بھی ضروری ہے، اسی وجہ سے قانون بھی ضروری ہے، اسی وجہ سے جھک جانا بھی ضروری ہے، اسی کی وجہ سے ججمنٹ بھی قائم ہونی ہے، اور اسی کی وجہ سے جزا بھی ضروری ہے۔ جزا ضروری نہیں، اسی کی وجہ سے جزا کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ جو ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا، یعنی ہم سے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو کچھ کہنے والے؟ تو اس سارے کو جب سامنے رکھیں، دین عمومی طور پر جب استعمال ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام یا لکم دینکم ولی دین، تو اس میں زندگی پوری شامل ہے، ہمارا پورا طریقہ زندگی۔ ہاں، بادشاہ کا دین، تو طریقہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، ہمارے لیے ہمارا طریقہ۔ اور اسی لیے اسلام جو ہے اس میں عبادت کے علاوہ اخلاقیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، ہر چیز ہے، ایک پوری سویلائزیشن ہے اسلام۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ دین کے اصول کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عقیدے کے بعد عقیدہ مکمل تب ہوتا ہے جب زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے، کیونکہ عقیدہ اگر آپ کے اندر آ گیا، اگر آپ نے یہ ماننا شروع کر لیا کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے وحی دی ہے اور اس کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کی بندگی کروں، اور میں بذات خود کچھ نہیں ہوں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پھر ڈنڈیاں بھی ماریں؟ اور اگر مار رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا کمزوری ہے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی امپلیکیشن کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ دیکھیں، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم اس کو قانوناً مسلمان ہی سمجھتے ہیں، مگر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر جو خطرہ ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے ہمارے لیے، آخرت میں بھی اور اپنی روحانی زندگی میں بھی۔ یہ صرف قانون ہر چیز تھوڑی ہوتی ہے، ایک حقیقت بھی ہوتی ہے آپ کے اندر کی۔ اچھا، جن اماموں کا انہوں نے ذکر کیا ہے ان کی ہم بایوگرافی نہیں دیکھتے، ان کی بایوگرافیز بہت موجود ہیں، ان کے علم کا بھی ہمیں اندازہ ہے، ان کی نیکی اور اطاعت کا بھی ہمیں اندازہ ہے، اور ان کی شخصیت کے ارد گرد جو بھی سوال یا بحث مباحثہ ہے اس پر بہت کام موجود ہے جو ہم سے زیادہ جاننے والے، ہم سے بہتر لوگ کر چکے ہیں، وہیں سے ہی دیکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک یہاں پر جو فقرہ ہے ان کی انٹروڈکشن میں امام طحاوی کی، اس پہ واپس آئیں کہ وما یعتقدون من اصول الدین، اور جو وہ مانتے ہیں دین کے اصولوں سے متعلق، اور جس کے مطابق پھر وہ اپنے رب یعنی رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کو قائم کرتے ہیں، اپنے دین کو قائم کرتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں مزید واضح ہوتی ہیں کہ ایمان دل میں ماننے کے ساتھ ساتھ قائم کرنے کی بھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا یہ وہ ہے جو وہ مانتے تھے، یہ وہ ہے جو وہ مانتے تھے اور جس کو ماننے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے مطابق اپنا دین قائم کرتے تھے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ بات آپ ہمیں بہت سی احادیث میں ملتی ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ قل آمنت باللہ فاستقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس پر کھڑا ہونا صرف کہنا نہیں ہے، کہنا، ماننا، عمل کرنا سب آ جاتا ہے اس میں، اور اس بات پر ہم آگے آئیں گے جب ہم توحید پہ بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے اگلا فقرہ میں ایک بار صرف بول لیتا ہوں، اس کے آگے وہ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید سے متعلق اس کی توفیق سے مانتے ہوئے، ہم اس بات سے آگے شروع کریں گے، اور اس کے اندر ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے نقولو کہا ہے پلورل میں، اس سے کیا سبق ملتا ہے، اور جو انہوں نے بتوفیق اللہ کہا ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے، اور انہوں نے قول کو بھی ساتھ رکھا ہے اور ماننے کو بھی ساتھ رکھا ہے، اس کا کیا معنی ہے، اور آخری بات ہوئی کہ توحید کیا ہے، اور پھر توحید کے آگے تفصیلات امام طحاوی نے جو بیان کی ہیں پھر ہم ان کو آگے دیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے پھر چلتا جائے گا ایک نقطہ اگلا نقطہ اگلا نقطہ، اسی طرح پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ تشریح کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی سوال؟ ایمان مفصل جو ہے اس کی کیا پہلے جواب ہے، یہ اس کا رسول کو جماعت نے اپنا بنایا ہے یا یہ اس کا اسپیسیفک؟ ہاں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر دو سٹیٹمنٹس جو ہیں، یہ آپ کہہ دیں ایک طرح سے پڑھانے کے لیے،
شروع میں ہی تہاویہ تو نہیں پڑھائیں گے نا چھوٹے سے بچے کو، تو اب آہستہ آہستہ چھوٹی چیز، پھر اس سے اگلی چیز، پھر اس سے اگلی چیز، پھر اس سے اگلی چیز، اس طرح کر کے ہم لے کے جاتے ہیں۔ پورا ایک سلیبس ہے جو بنا ہوا ہے، جو ہم نے توڑ پھوڑ کے بس اس کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی مختلف ٹائمز پہ مختلف علماء نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس تیار کی ہیں۔ یہ مجھے اس کا ایگزیکٹ دیکھنا یاد نہیں ہے اس وقت کہ کس نے کمپائل کیا ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جس طرح امام طحاوی نے کہا نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، کہ ہم بھی ایمان اپنا قائم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔